نہ قطار نہ ہی انتظار، کار ٹرانسفر کروانا ہوا آسان۔ ٹرانسفر ہی نہیں بلکہ اپنی گاڑی کے من پسند نمبر کی آکشن، اس کے ساتھ ساتھ ٹوکن ٹیکس اور بہت سی سروسز اب آپ کو آن لائن ملیں گی۔ اس پیش رفت کی بدولت ایجنٹ مافیا جو کہ زائد پیسے وصول کرتا تھا، اس سے عوام کو چھٹکارا ملے گا۔ آئیے اس سے متعلق مزید معلومات آج کی اس ویڈیو میں۔ بایو میٹرک لانے کا بیسک مقصد ہے وہ پبلک فیسیلیٹیشن ہے، لوگوں کو سہولت دینا ہے کہ جی آپ اپنی وہیکل کی چینج آف اونرشپ سہولت سے اور آسانی سے کروا سکیں۔ سیف سٹی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، FBR، یہ تمام سٹیک ہولڈر جو کہ اس ڈیٹا بیس پہ رلائی کرتے ہیں اپنے ڈیفرنٹ فنکشنز پرفارم کرنے کے لیے، ان کو اس کا فائدہ ہو رہا ہوگا۔ 24/7 یہ سہولت موجود ہوگی کہ جہاں بھی آپ سیل پرچیز ایگریمنٹ کرتے ہیں وہیں پہ آپ اس کو ایگزیکیوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں بول بز۔ ناظرین، نہ قطار نہ ہی کوئی انتظار، محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا گیا ہے جی۔ گاڑیوں کی جو ٹرانسفر ہے وہ اب عوام کی، یوں سمجھ لیجئے کہ عوام کو بہت آسانی فراہم کی جائے گی۔ تمام تر چیزیں ڈیجیٹلائز کر دی گئی ہیں، ٹوکن ٹیکسز اور یہ جو ٹرانسفر کا جو معاملہ ہے یہ آپ کو اب سب کچھ جو ہے وہ انٹرنیٹ پر میسر ہوگا۔ اس کی تمام تر ڈیٹیلز آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں بول بز اور میں ہوں ارسلان اعظم جی۔ ناظرین، ہمارے ذہنوں میں جب گورنمنٹ سیکٹرز آتے ہیں تو لمبی قطاریں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، تو محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے جو ہے ایک بڑا لیٹسٹ انیشیٹو ان کی جانب سے جو ہے وہ متعارف کروایا گیا ہے جی۔ ڈیجیٹل ہو چلی ہیں چیزیں، جہاں بہت سے معاملات جو ہے وہ کاغذی معاملات وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ شفٹ ہو چلے ہیں، اسی طرح جو گاڑیوں کی جو ٹرانسفر ہے وہ بھی ایک بڑا اہم ایک مسئلہ تھا جو کہ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ میرے ساتھ جی رانا قمر سجاد صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں یہ ساری جو ہے یہ جو پیش رفت ہوئی ہے اس حوالے سے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی رانا صاحب السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ رانا صاحب، یہ جو ٹرانسفر کا جو ایک معاملہ تھا یہ ایک بڑا ہمارے ذہنوں میں بڑے سوال اٹھتے تھے جی کہ لمبی قطاریں ہوں گی۔ جب ویژولائز کیا جاتا تھا کہ میں نے اپنی گاڑی ٹرانسفر کروانی ہے، لمبی قطاریں، ٹرانسفر ڈیڈ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ذہن میں آتی تھیں، تو اس حوالے سے یہ جو لیٹسٹ انیشیٹو ہے ڈیجیٹل ہو گیا سلسلہ، تو کیا اس میں ڈیٹیلز ذرا ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے؟ بالکل، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے۔ چونکہ یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہ تصور ہی نہیں، کافی حقیقت کے بھی قریب تھا، چونکہ ہمارا جو ظاہر ہے کہ HR ہے، جو انفراسٹرکچر ہے، وہ اس کی ایک لمیٹڈ کیپیبلٹی ہوتی ہے، وہ کتنا کوپ کر سکتا ہے پریشر۔ اب یہ جو ٹرانزیکشنز آپ دیکھتے ہیں کہ روڈ پہ وہیکل پاپولیشن والیوم کس تعداد میں بڑھا ہے پچھلے ایک ڈیکڈ کے اندر ہی، جی، تو ہمارا انفراسٹرکچر اس لحاظ سے ظاہر گرو نہیں کیا، HR اس طرح سے گرو نہیں کی، تو یہ سارے مسائل پھر ملٹیپلائی ہو کے ہمارے آفیسز میں ریفلیکٹ ہوتے تھے، جو کہ ایک پبلک کے لیے مشکلات کا باعث تھا۔ اب ٹیکنالوجی چونکہ ڈپارٹمنٹ نے بھی بہت حد تک اڈاپٹ کی ہے، ہمارا کمپیوٹرائز سسٹم جو ہے موٹر وہیکل رجسٹریشن کا وہ الحمدللہ پورے پنجاب میں سینٹرلائزڈ ہے، تمام ریکارڈ ڈیجیٹائزڈ ہے ہمارا۔ اب اس ڈیجیٹائزیشن کی جو بنیاد پہ ہم نے فائدے اٹھانے شروع کیے ہیں وہ ریسنٹ ان 2-3 سالوں میں شروع کیے ہیں۔ جیسے جو ٹوکن ٹیکس کی پیمنٹ ہے، وڈ یو بلیو کہ جی 1 ملین پلس جو لوگ ہیں وہ ہمارے ضلعی دفاتر میں رابطہ کریں اور اپنی سالانہ ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی کریں گاڑیوں کی، جو کہ ظاہر ہے لوگوں کے لیے ایک چیلنج تھا کہ مینولی لوگ جاتے تھے دفتروں میں جاتے تھے اور پیمنٹ کرتے تھے اس کی۔ جی، اب اس کو ہم نے آن لائن کر دیا ہے اور وہ 100% آن لائن ہے۔ 1 ملین پلس اس پہ ٹرانزیکشنز پر اینم ہوتی ہیں، اس پہ ہم نے ایک انسینٹو بھی دیا ہے، لوگوں کو ڈسکاؤنٹ بھی دیا ہے تاکہ لوگ راغب ہوں بجائے ہمارے آفیسز وزٹ کرنے کے یا پوسٹ آفیسز جو کہ مینول پیمنٹ لے رہے تھے، مینول ریکارڈ تھا ان کا، تو اب وہ آن لائن پیمنٹ کریں۔ اسی کو سمجھ لیں کہ ایکسٹینشن کرتے ہوئے اب ہم جو ہماری ٹرانسفر ہے، چینج آف اونرشپ ہے، اس کا بھی ہمارا والیوم سالانہ پنجاب میں ملین پلس ہے، جو کہ ملین پلس اوپن لیٹر کی ایک بہت بڑی قباحت موجود ہونے کے باوجود ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب بایو میٹرکس انفورس ہوں گی تو یہ تعداد اس سے 2 گنا ہو جائے گی۔ اب جو بایو میٹرک لانے کا بیسک مقصد ہے وہ پبلک فیسیلیٹیشن ہے، لوگوں کو سہولت دینا ہے کہ جی آپ اپنی وہیکل کی چینج آف اونرشپ سہولت سے اور آسانی سے کروا سکیں۔ اوپن ٹرانسفر لیٹر کے جو مسائل ہیں وہ پبلک اینڈ پہ سٹیزنز کے لیے بھی بے تحاشا ہیں، جیسے اونرشپ جو ہے آپ کی، اس کی تحفظ جو ہے وہ آپ یقینی نہیں بنا سکتے، کیونکہ آپ اگر میرے سے اوپن لیٹر پہ گاڑی خرید رہے ہیں تو جو اس کے پیچھے مالک ہے، ریکارڈڈ اونر ہے،
اس کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں. ریکارڈڈ اونر علیحدہ پریشان ہے کہ جی FBR بھی اسے نوٹس کر رہا ہے, سیف سٹی کے چلان بھی اسے جا رہے ہیں, گاڑی وہ شاید 2 سال سے بیچ چکا ہے. اب چونکہ اوپن ٹرانسفر لیٹر ایک لیوریج دے رہا ہے لوگوں کو کہ یہ استعمال کیا جا سکتا ہے کسی بھی وقت, آپ کو صرف ایک ID کارڈ کی کاپی چاہیے, تھم اور سگنیچر تو ویریفائی نہیں ہو رہے ریئل ٹائم میں ایک سائز میں, تو لوگ اس پریکٹس کو لے کے چل رہے تھے. اب بایو میٹرک سے ہمیں جو فائدے ہو رہے ہوں گے کہ ہماری ڈیٹا بیس ریئل ٹائم اپڈیٹ ہو رہی ہوگی, سیف سٹی, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, FBR, یہ تمام سٹیک ہولڈر جو کہ اس ڈیٹا بیس پہ رلائی کرتے ہیں اپنے ڈیفرنٹ فنکشنز پرفارم کرنے کے لیے, ان کو اس کا فائدہ ہو رہا ہوگا. اچھا, یہ جو ون ون سچویشن پہ آ جائے گی بات, لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا. لوگ جہاں پہلے قطاروں میں لگتے تھے, ٹرانسفر ڈیڈز لیتے تھے, اب جو ہے وہ اچھا مجھے ایک چیز بتا دیجئے کہ آپ کے پلیٹ فارم پہ یا آپ کے پینل پہ کون کون سے بینکس ہوں گے, ایزی پیسہ, جیز کیش, اس طرح کی بہت سی جو چیزیں آ گئی ہیں جس سے پیمنٹس ہوتی ہیں, اس حوالے سے بتائیے. ای پے گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک پلیٹ فارم ہے جس کو PIT بھی رن کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تمام کمرشل بینکس اس میں شامل ہیں, 30+ بینکس جو ہیں اس کے پلیٹ فارم پہ شامل ہیں. یہ جو انفارمل بینکنگ چینلز ہیں, ایزی پیسہ, جیز کیش, یہ سب اس پہ شامل ہیں اور یہ سکسیزفلی رن کر رہا ہے پنجاب گورنمنٹ میں. مختلف ڈپارٹمنٹس کر رہے ہیں اور ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن, ٹوکن ٹیکس اور پراپرٹی ٹیکس کی حد تک آلریڈی یہ سہولت لوگوں کو دے رہا ہے کہ لوگ اس پہ پیمنٹ کر رہے ہیں. جو ہمارا پروسیس کے حوالے سے آپ نے کہا کہ قطار اور انتظار والی بات, کیفیت یہاں پہ ہوتی ہے چینج آف اونرشپ کے حوالے سے, وہ ٹوٹلی ہم اس کو ایلیمینیٹ کر رہے ہیں. ہم سٹیزن کو امپاور کر رہے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے گاڑی کا ڈیٹا فیچ کریں گے ہماری اپلیکیشن پہ جا کے. اگر آپ مطمئن ہیں کہ یہ اسی میں ایک میکر کی گاڑی ہے اور آپ اس کو ٹرانسفر اپنے نام پہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے صرف بنیادی کوائف دیں گے, آپ کا نام, ولدیت, CNIC, سیل نمبر, ایڈریس, یہ ہمیں چاہیے ہوگا. اس کے بعد آپ اس کی آن لائن پیمنٹ کریں گے. اب آن لائن پیمنٹ ہونے کے بعد سیلر اور پرچیزر دونوں کی بایو میٹرک ریکوائرڈ ہے. جی. اب جو بایو میٹرک ریکوائرڈ ہے اس وزٹ کے لیے جو پہلے آپ کو صرف ایکسائز آفیسز کی تک سہولت حاصل تھی کہ آپ نے ایکسائز سے ٹرانسفر کرانی ہے, اب آپ کو وہ نادرا کے جتنے ہی سہولت مراکز بایو میٹرک انیبلڈ ہیں ان پہ یہ سہولت ملے گی, جو کہ ہزاروں کی تعداد میں ہے پنجاب میں. ایکسائز آفیسز میں بھی یہ سہولت موجود ہوگی. تو یعنی کہ وہ جو ایک ٹریولنگ کاسٹ اور پھر دفتری اوقات محدود ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, آف ڈیز بھی ہوتے ہیں, ہالیڈیز بھی ہوتے ہیں, تو یہ سارے جو ہیں یہ مائنس ہو جائیں گے. آپ کو ایک طرح سے اراؤنڈ دا 24/7 یہ سہولت موجود ہوگی کہ جہاں بھی آپ سیل پرچیز ایگریمنٹ کرتے ہیں وہیں پہ آپ اس کو ایگزیکیوٹ بھی کر سکتے ہیں. مطلب آپ کو پھر یہ نہیں انتظار کرنا کہ جی آپ نے مجھ سے گاڑی جمعے کو خریدی ہے, ہفتہ اتوار چھٹی ہے, اب منڈے کو آپ ایکسائز آفس آئیں گے, ایک ٹرانسفر ڈیڈ لیں گے, پھر اس کو فل کر کے سگنیچر کر کے جمع کرائیں گے. یہ سارا پروسیس جو ہے ایلیمینیٹ ہو جائے گا. یہ ٹوٹل پیپر لیس ٹرانزیکشن ہو رہی ہوگی. رانا صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں ہمارے محکمے خسارے میں ہوتے ہیں, ہم کیونکہ ہم جو بذات خود جو ہے نا پاکستانی, ہم لوگ قوانین کو رونتے ہیں, ہم لوگ نہ ٹوکن ٹیکس جمع کرواتے ہیں, نہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے بچ جائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس یہ جو ڈیجیٹلائزیشن ہو چلی ہے اس سے ادارے کو کیا فائدہ ہوگا اور مستقبل میں اس کے کیا نتائج ہیں؟ ایک تو اس میں سب سے بڑا فائدہ تو ٹیکس پیئر کو ہے کہ اس کی ایز ہے, جہاں پہ بہت سارے اور فیکٹرز ہیں جو آپ نے بات کی ہے اوائڈنس ایویژن کے, ان میں سے ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ آپ ٹیکس پے کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ لائنیں اتنی لمبی ہوتی ہیں, دفتر ایکسیسیبل نہیں ہوتے. تو ایک ایز پیدا کرنے سے ٹیکس پیئر کے لیے وہ کمپلائنس ریشو بڑھ جاتی ہے. سب سے بڑا فائدہ تو اس میں یہی ہے. سیکنڈ اس میں یہ ہے کہ اس کی ریکارڈ کیپنگ ڈیجیٹائزیشن کی وہ بہت آسان ہے, آپ کو پتہ ہے کہ, اور پھر جب یہ سارے پلیٹ فارمز ہمارے ڈیجیٹائز آن لائن ہو جائیں گے تو اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس ڈائریکشن پہ چل رہے ہیں کہ مختلف ایجنسیز کے ڈیٹا بیسز جو ہیں وہ سنک ہو رہے ہیں, وہ ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. جس طرح ہماری ڈیٹا بیس سے FBR کو مدد مل رہی ہے, اگر ان کے جو بینامی یونٹس ہیں, بہت سارے اور ان کے ٹیکس ریکوری یونٹس ہیں, پنجاب سیف سٹی کو مدد مل رہی ہے ای چلان ایشوئنس کے لیے. جی. اسی طرح جب یہ ڈیجیٹائزڈ ہے, بایو میٹرک انیبلڈ, آپ کی اونرشپ بھی آپ کی کنفرم ہوگی, تو پنجاب پولیس کو, ٹریفک پولیس کو, ان سب لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا. ایکسائز کو بھی اس سے ظاہر فائدہ ہوگا. جب آپ کی ٹرانزیکشنز کا والیوم بڑھتا ہے, ٹرانزیکشنز اسٹریم لائن ہو جاتی ہیں, تو اس کا امپیکٹ ریونیو پہ یقیناً آتا ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بائر ایجنٹ مافیا ہے, یہ ان کی روزگار جو ان کا چل رہا ہے اور بڑے عرصے سے چلا آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس پہ بھی کوئی فرق پڑے گا؟ ان کے چولہے بھی تو ٹھنڈے ہوں گے. دیکھیں, یہ جو ایک تو لفظ آپ نے جو مافیا استعمال کیا ہے وہ مطلب تھوڑا میرے لیے ہارش ورڈ ہے. اگر تو کوئی بندہ آپ کو سروسز پرووائڈ کر رہا ہے اور آپ اس کی سروسز سے مطمئن ہیں تو اس پہ نہیں, وہ اوور چارج بھی تو کرتے ہیں سم ٹائم. بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمیں بزنس یا کوئی بندہ جو سروسز دے رہا ہے اس کی نیچر دیکھنی ہوتی ہے. اگر وہ ظاہر ہے اس کو کوئی بندہ مینوپولیٹ کر رہا ہے, آپ سے وہ چیٹ کر رہا ہے, تو وہ تو فراڈ ہے.
اور وہ نہ کل الاؤ ہونا چاہیے تھا، نہ آج الاؤ ہے، نہ آئندہ ہونا چاہیے. مطلب دے آر ناٹ آل دا سیم، کچھ اچھے لوگ بھی ہوں گے ان میں. ہم یہ صرف چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے پروسیس کو اتنا اسٹرینتھن اور اتنا ایزی کر دیں کہ ہمارے پاس یہ کمپلینٹ نہ آئے کہ جی آپ کے پروسیس کی وجہ سے مجھے کسی کی مدد لینی پڑی ہے، کہ جی آپ کے باہر پارکنگ نہیں ملتی، آپ کے دفتر میں لائن ہوتی ہے تو میں نے تو آفس جانا ہوتا ہے، مجھے فلاں کام ہوتا ہے تو لہٰذا مجھے ایجنٹ کی خدمات لینا پڑتی ہیں. ہم اپنے پروسیس کو اتنا اسٹرینتھن کر دیں کہ اب سٹیزن یہ نہ کہہ سکے کہ جی آپ کی وجہ سے مجھے ایجنٹ سے رابطہ کرنا پڑ رہا ہے. اچھا، ایک آخری چیز وہ یہی ہے کہ اب ایک ہی پیٹرن پہ نمبر پلیٹس بھی اور ایک ہی جو یونیورسل جو سلسلہ ہے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ دیکھیں لاہور جو ہے وہ اوور برڈن تھا مارکیٹ فیکٹر کی وجہ سے، کہ لوگ بہاولپور میں گاڑی سیل پرچیز ہو رہی ہے، وہاں سے ملتان سے خرید رہے ہیں، پنجاب کے کسی بھی علاقے سے، اور لاہور میں رجسٹرڈ کروا رہے تھے. اس کو ڈسپیل کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا کہ جی ایک یونیورسل سیریز لانچ کر دی، اور اس کے حوصلہ افزا نتائج ہمیں ملے کہ اب ہمارے جو چھوٹے اضلاع ہیں وہاں بھی وہیکلز رجسٹرڈ ہو رہی ہیں، اور لاہور سے وہ جو پریشر جو برڈن تھا رجسٹریشن کا وہ کم ہو گیا. اسی طرح ہماری پھر جو الفانومیرک میں لوگوں کے ڈیزائرڈ نمبرز آ جاتے ہیں، اٹریکٹیو نمبرز لوگ شوق سے لیتے ہیں. پہلے ہمارا وہ سسٹم تھا مینول، جب جس طرح ایک عام آکشن ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا سبزی منڈی یا کہیں پہ بھی ایک چیز رکھی جاتی ہے، اس کی ایک آکشن ہو رہی ہوتی ہے، بولی لگ رہی ہوتی ہے. جی، وہ ایک سلسلہ کار تھا. اس میں بھی لوگوں کو حیصل تھی کہ دفتر آنا، سارا دن ویٹ کرنا، کب ان کا نمبر بولا جائے گا، پھر کنٹیسٹ ہوگا. اس پروسیس کو بھی ہم نے ای آکشن کے نام سے، ایک ہماری اپلیکیشن بھی ہے، ویب سائٹ پہ اس کا لنک بھی ہے. ای آکشن پہ جا کے آپ اپنا خود سے ڈیزائرڈ نمبر سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کو آن لائن کنٹیسٹ کر کے ون کر سکتے ہیں. تو اور یہ ایک چیسز نمبر کے اگینسٹ آپ کے وہیکل کے ہوتا ہے، فردر اس کو یعنی آپ سیل آؤٹ نہیں کر سکتے. یہ ہم نے کیا ہوا ہے کہ ڈیزائرڈ ایپلیکینٹ یعنی کہ جینون بائر جو ہیں وہی اس کو پرچیز کرے، کوئی بندہ فردر سیل آؤٹ کرنے کے مقصد کے لیے نہ لے سکے. اور ای آکشن میں جو ایک سیکیورٹی کی اماؤنٹ تھی اس کو بھی ہم ڈیجیٹائز کرنے جا رہے ہیں آئندہ ہفتہ 10 دن میں. تو جو ایک چکر آپ کا بینک کا پے آرڈر یا ڈیمانڈ ڈرافٹ کے لگتا تھا وہ بھی نکل جائے گا. اب آپ پورا پروسیس جو ہے وہ گھر بیٹھے آن لائن کر سکیں گے. بہت شکریہ جی رانا صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور ہمارے تمام تر ادارے جو ہے، اور یہ وقت کا تقاضا بھی ہے کہ جدید چیزیں وہ متعارف کروائی جائیں تاکہ لوگ جو ہے جو قوانین کی پاسداری نہیں کرتے، اور اس وجہ سے نہیں کرتے کہ لمبی قطاریں اور ایک بڑا طویل سلسلہ جو ہے وہ اس سے لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے. تو امید کی ہم کریں گے اور امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے وقت میں ہمارے تمام تر ادارے جو ہے اسی چیز کو فالو کریں گے اور اسی طرح ایک خوشحال پاکستان کا جو وہ وجود ممکن ہوگا. اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے جی، اللہ نے کے بعد.